سلمان ایک درمیانے طبقے کے محلے میں اپنی بیوی مریم کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی زندگی معمولی مگر پرسکون تھی، جب تک ایک کمی نے ان دونوں کے دلوں میں خلا پیدا نہیں کیا۔ شادی کے 6 سال گزر گئے مگر اولاد نہ ہوئی۔ رشتہ دار، ہمسائے سب کے سب تانے دینے لگے۔ سلمان باہر سے مسکراتا مگر دل کے اندر ایک آگ جلتی رہتی۔ مریم ہر رات آنسو بہاتی اور اللہ سے دعا کرتی، یا رب ہمیں بھی یہ خوشی عطا کر دے۔ دن گزرتے گئے مگر رحمت نہ آئی۔ آہستہ آہستہ سلمان بدلنے لگا۔ اس کے لہجے میں نرمی کی بجائے تلخی آ گئی۔ محبت کی جگہ مایوسی نے لے لی، لیکن مریم نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ یہ جانتی تھی کہ اللہ کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ یہ دیر اس کے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ مریم کے صبر کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ ہر صبح فجر کے بعد قرآن کھول کر بیٹھ جاتی، ہاتھ اٹھاتی اور کہتی، یا اللہ تو سب جانتا ہے، اگر یہ تاخیر میرے لیے بہتر ہے تو میں راضی ہوں، مگر میرے شوہر کے دل میں نا امیدی نہ ڈالنا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ مریم کی دعائیں آسمانوں پر گونجتی رہی، مگر سلمان کے چہرے پر سختی بڑھنے لگی۔ اب وہ ہر بات پر غصہ کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاموشی اختیار کر لیتا۔ کبھی مریم کو بنایا کھانا پسند نہ آتا، کبھی وہ کہتا تم دعا کرتی ہو مگر نتیجہ نہیں ملتا۔ مریم چپ ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ ایمان کا امتحان الفاظ سے نہیں برداشت سے ہوتا ہے۔ پھر ایک دن محلے میں ایک خبر پھیلی کہ ایک نئی لڑکی آئی ہے، خوش گفتار، لباس اور بے حد خود اعتماد۔ سلمان اکثر دفتر سے دیر سے آنے لگا۔ مریم کو شک ہوا تو مگر اس نے دل سے یہ بات نکال دی۔ وہ کہتی، شک ایمان کو کھا جاتا ہے۔ میرا فرض ہے کہ میں بھروسہ رکھوں، مگر دنیا ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کچھ مہینے بعد سلمان نے مریم سے فاصلہ بنانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب میں تھک گیا ہوں، شاید قسمت نے ہمیں ماں باپ بننے کے لیے بنایا ہی نہیں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے کہا کہ اولاد اللہ دیتا ہے، بندہ نہیں۔ اگر تم صبر کرو گے تو دیکھنا وہ تمہیں بھی ضرور نوازے گا۔ لیکن سلمان کا دل مایوسی سے بھر گیا تھا۔ اس نے وہ قدم اٹھا لیا جو ایک شوہر کبھی نہیں اٹھاتا، مطلب اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ مریم کی دنیا اجڑ گئی۔ جس چھت کے نیچے اس نے 6 سال گزارے تھے، اب وہ اجنبی ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں جا بسی جہاں نہ روشنی تھی نہ آس، مگر اس کے دل میں اب بھی امید کی شمع جل رہی تھی۔ کچھ مہینے بعد اللہ نے اس پر کرم کیا۔ مریم نے ایک یتیم خانے میں خدمت شروع کر دی۔ وہاں درجنوں بے سہارا بچے تھے۔ ان میں سے ایک بچی جس کا نام ہنا تھا، وہ اس کے دل کو چھو گئی۔ بڑی آنکھوں والی مگر خاموش اور معصوم، مریم نے اسے گود لے لیا۔ وہ جانتی تھی یہ بچی اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی آزمائش نعمت میں بدلنے لگی۔ مگر ابھی بھی یہ کہانی اپنے موڑ تک نہیں پہنچی تھی، کیونکہ اصل انصاف ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے۔ مریم کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اب وہ یتیم خانے میں رہتی تھی، جہاں ہر چہرہ کہانی بننے کے انتظار میں تھا۔ وہ صبح سے شام تک بچوں کے درمیان میں رہتی، کبھی ان کے کپڑے دھوتی، کبھی کہانیاں سناتی، کبھی ان بچوں کی ہنسی اس کے گرم زخموں پر مرہم رکھتی۔ لیکن ایک بچی جس کا نام ہینا تھا، چھوٹی سی تھی مگر اس کی آنکھوں میں عجب سی اداسی تھی۔ جب سب بچے کھیلتے وہ چپ چاپ کونے میں بیٹھ جاتی۔ مریم کے دل نے فوراً پہچان لیا کہ اس بچے کے اندر وہی خلا موجود ہے جو کبھی اس کے دل میں تھا۔ ایک دن مریم نے ہینا کو گود میں اٹھایا اور کہا، بیٹی تم اداس کیوں رہتی ہو؟ بچی نے آہستہ سے کہا، سب کے ماں باپ آتے ہیں، میرا کوئی نہیں آتا۔ یہ جملہ مریم کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس بچی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔
چند ہفتوں بعد مریم نے ہینا کو قانونی طور پر گود لے لیا۔ اب مریم کے چہرے پر برسوں بعد ایک سکون جھلکنے لگا۔ وہ صبح اسکول کے لیے ہینا کو تیار کرتی، پھر خود نوکری پر چلی جاتی۔ شام کو دونوں ایک ساتھ کھانا کھاتی، باتیں کرتی، ہنستی مسکراتی۔ اس کے گھر میں ایک بار پھر ہنسی لوٹ آئی تھی، لیکن دوسری طرف سلمان کی زندگی وہ نہیں رہی تھی جو اس نے چاہی تھی۔ طلاق کے چند مہینے بعد اس نے نادیہ سے شادی کر لی تھی۔ ابتدا میں سب کچھ نیا اور حسین لگتا رہا۔ نادیہ اخلاق مزاج عورت تھی، پارٹیوں، دوستوں اور مہنگے طرز زندگی کی شوقین۔ سلمان کو لگا شاید یہی اصل خوشی ہے، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ نادیہ کو اس کے احساسات سے زیادہ اس کے پیسے سے محبت ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلمان کے کاروبار میں خسارہ ہونے لگا۔ نادیہ کا رویہ بدل گیا، وہ اکثر تانے دیتی لگی، میں نے تم سے شادی کامیاب کاروبار انسان سمجھ کر کی تھی، نہ کہ کسی دیوالیہ شخص سے۔ سلمان چپ رہتا، مگر اس کی روح اندر سے ٹوٹنے لگی۔ اب مریم کے صبر اور سلمان کے غرور کے راستے ایک بار پھر قریب آنے والے تھے۔ ایک دن مریم سکول سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک چوراہے پر ان دونوں کا سامنا ہوا۔ سلمان نے نظریں جھکا لی۔ مریم نے خاموشی سے کہا، السلام علیکم سلمان۔ وہ بس اتنا کہہ سکا، وعلیکم السلام، تم یہاں؟ مریم نے جواب دیا، اللہ جہاں چاہے راستے ملا دیتا ہے۔ یہ جملہ سلمان کے دل میں تیر بن کر لگا۔ اس دن کے بعد وہ کئی راتیں نہ سو سکا۔ وہ سوچتا رہا، میں نے کس کو چھوڑا ہے؟ ایک ایسی عورت جو دعا کرتی تھی، یا ایسی عورت جو دولت مانگتی تھی؟ اگلے کچھ مہینے کے بعد اس کی زندگی مزید بگڑتی گئی۔ نادیہ نے اسے چھوڑ دیا، اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ آخرکار وہ اکیلا رہ گیا، وہ ایک گھر میں جہاں شور نہیں، صرف خاموشی تھی۔ دوسری طرف مریم نے ہینا کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ ہینا ذہین تھی، لیکن اکثر کہتی رہتی تھی، امی لوگ کہتے ہیں میں گود لی گئی ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ مریم مسکرا کر کہتی، ہاں، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تجھے مجھے دیا ہے خاص طور پر۔ ہینا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسی لمحے مریم کے دل میں خیال آ کہ شاید یہی اللہ کا انصاف ہے۔ جسے لوگوں نے ماں بننے کے قابل نہیں سمجھا، اللہ نے اسے ایک بچی دی جو دوسروں کی نہیں تھی، مگر اس کے لیے سب کچھ بن گئی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، ہینا بڑی ہو گئی، پڑھنے میں بہترین، بولنے میں نرم اور دل کی پاک۔ اس نے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہ ہر کامیابی پر کہتی، امی یہ سب آپ کی دعا ہے۔ مریم مسکراتی، نہیں بیٹی، یہ تمہارا نصیب ہے، جو اللہ نے میرے صبر کے بدلے میں لکھا ہے۔ اسی دوران سلمان بیمار ہو گیا۔ شوگر، بلڈ پریشر اور تنہائی، سب نے اسے توڑ دیا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے باہر بے ہوش ہوا۔ محلے والوں نے ایمبولینس بلائی۔ جس پر اسے ہسپتال پہنچایا گیا، وہی ہسپتال تھا جہاں مریم بطور والنٹیئر کام کرتی تھی۔ جب مریم نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کے پاس کوئی رشتہ دار نہیں، شاید یہ اکیلے رہتے ہیں۔ مریم نے آہستہ سے کہا کہ میں ان کی دیکھ بھال کر لوں گی ڈاکٹر صاحب۔ اگلے کئی دن مریم روز ہسپتال جاتی، دوا لاتی، کھانا دیتی، تیمارداری کرتی۔ سلمان کبھی نظریں نہیں ملا پاتا تھا۔ ایک دن اس نے رو کر کہا، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے سوچا تھا اولاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے، مگر آج سمجھ آیا اصل ادھورا پن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں شکر نہیں ہوتا۔ مریم نے کہا، اللہ سب کو وقت دیتا ہے سمجھنے کا، تمہیں بھی دیا۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اور اپنی قسمت دونوں کو ٹھکرا دیا۔ مریم نے سر جھکا کر کہا، میں نے تمہیں برا کب کہا، میں تو بس تمہارے لیے دعا کرتی رہی۔ کچھ مہینے بعد سلمان صحت یاب ہوا۔ اس نے مریم سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں کبھی کبھار بیٹی ہینا سے مل لیا کروں۔ مریم نے مسکرا کر کہا، وہ تمہارا بھی حصہ ہے، کیونکہ وہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو ہم نے ہمارے لیے مانگی تھی۔ سلمان نے پہلی بار ہینا کو دیکھا، باادب،
سمجھدار چمکتی آنکھوں والی لڑکی۔ اس نے کہا بیٹی میں تمہارا باپ نہیں ہوں، مگر اگر اجازت دو تو ایک باپ کی طرح دعائیں دے سکتا ہوں۔ ہینا نے جھک کر اس کے ہاتھ چومے اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ سلمان کا کاروبار تو کب کا ختم ہو چکا تھا، مگر اس کا دل مطمئن تھا۔ وہ اکثر مریم کے گھر آتا، ہینا کو نصیحتیں کرتا اور سب کے سب وقت گزرتا گیا۔ یہی وہ لمحے تھے جنہوں نے مریم کے دل میں سکون کی جڑیں مضبوط کر دی۔ پھر ایک رات اچانک سلمان کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ اب جانتا تھا کہ اب اس کی واپسی نہیں ہے۔ اس نے آخری بار مریم کا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ نے مجھے بیٹوں کی رحمت سے محروم رکھا اور بیٹی کی رحمت سے نواز دیا، اور مجھے یہ بھی سمجھایا کہ انسان کی پہچان بیٹوں سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد سلمان خاموش ہو گیا۔ مریم نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک عورت جسے شوہر نے چھوڑ دیا تھا آج اسے دفنانے آئی ہے۔ کسی نے پوچھا تم آئی کیوں ہو؟ مریم نے نرمی سے کہا میں آئی ہوں شکر ادا کرنے کہ اللہ نے مجھے اس انسان کے ذریعے صبر سکھایا، پھر اسی کے ذریعے اپنی رحمت بھی دکھائی۔ اس دن سورج ڈوبتے وقت مریم اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ ہینا نے آ کر اس کے اچانک کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی آپ رو رہی ہیں؟ مریم نے مسکرا کر کہا نہیں بیٹی، یہ خوشی کے آنسو ہیں، آخر کار انصاف ہو گیا۔ اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کے میں قابل نہیں تھی، وہ سب کچھ دیا جو میں نے مانگا بھی نہیں تھا۔ یوں مریم کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایمان، صبر اور محبت کی مثال بن گئی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ مریم کی زندگی سب کو ایک سبق سکھا دی کہ اللہ کی تاخیر میں نا امیدی نہیں حکمت ہوتی ہے۔ جسے لوگ صبر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، اللہ اسی کے ذریعے اپنا انصاف دکھاتا ہے۔ مریم نے ثابت کیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں روشنی ہوتی ہیں۔ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ اٹھنے کی ہمت دیتی ہے۔ سلمان کی زندگی آخر ختم ہوئی، مگر اس کے انجام نے ایک پیغام چھوڑا کہ جب انسان شکر بھول جائے تو نعمتیں زحمت بن جاتی ہیں، اور جب وہ توبہ کرے تو اللہ کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ آخر کار مریم نے اپنی دعا پا لی، مگر اس طرح جس طرح صرف رب سمجھتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اگر آپ نے اس کہانی میں کچھ سیکھا ہے تو اسے آگے ضرور بڑھائیں، کمنٹ میں لکھیں آپ کے خیال میں صبر کا سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزیدار ایمان فروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہم سب کو صبر، شکر اور محبت عطا کرے، آمین۔